میری آنکھوں میں جتنا نم ہے سمندر اس سے بہت کم ہے۔ آپ ویڈیو نہیں دیکھتے نا تو نہ دیکھیں، میں سونے جا رہا ہوں، پھر مجھے نہ اٹھانا نہ جگانا، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، آپ جگانا نہیں، پھر آپ جاگتے نہیں مجھے جگاؤ گے، اگر آپ جاگو گے تو مجھے جگاؤ گے۔ کلر کر کے نا یہ چٹے لگ دیکھ رہے ہم تو کلر کیتے ڈارک براؤن کلر۔ میں کچھ سمجھانے والا ہوں جبکہ میں خود کچھ نہیں سمجھتا، کیونکہ مجھے سمجھانا آتا ہے اور جس کو سمجھانا آتا ہے وہ خود سمجھایا نہیں ہوتا، یہ بھی بات ہے۔ جو عورت ہوتی ہے نا گھر کی، وہ اگر بنانے میں آئے تو مرد کو اپنا گرویدہ بھی کر لیتی ہے اور گھر کو بھی بنا لیتی ہے۔ اگر بگاڑنے میں آ جائے تو عورت اپنے خاوند کو اپنے ماں باپ بہن بھائی سب رشتہ داروں سے الگ بھی کر لیتی ہے اور اس کا خاتمہ بھی کر لیتی ہے۔ یہ سارا کام عورت کا ہے، مگر اس میں قصور کس کا ہے؟ وہ تربیت کرنے والے ماں باپ پہ عذر آتا ہے، جبکہ عورت کا اپنا دماغ بھی ایسا چلتا ہے شیطانی جسے وہ کہتے ہیں۔ لیکن کچھ عورتیں ایسی بھی ہیں جو کہ نیک و پارسا ہیں مگر وہ دعویٰ بھی نہیں کرتی۔ کچھ ایسی ہیں جو کام بھی ایسا کر لیتی ہیں کہ اپنے گھر کو گھر بنا لیتی ہیں اور پیچھے وہ نہیں مڑ کر دیکھتی، جبکہ اپنے خاوند کی خدمت کے لیے سب کچھ کر لیتی ہیں۔ کچھ ایسی ہیں کہ مولوی سنتی ہیں، تقریریں سنتی ہیں، بیانات سنتی ہیں، سب کچھ سنتی ہیں اور نماز قرآن یہ سب کچھ پڑھتی ہیں، مگر وہ اپنی چالیں اور چلتی ہیں جس میں وہ کئی گھروں کو برباد کر دیتی ہیں۔ مگر بات یہ ہے کہ میں سمجھانے والا میں کون ہوں؟ بات میں بھی تو اپنے بارے میں کہہ دوں نا کہ میں سمجھانے والا کون ہوں، اور اگر میں سمجھاؤں بھی صحیح تو سمجھے گا کون؟ بات تو یہ ہے کہ میں تو ایک فنی، میں تو ایک کمیڈین، میں تو ایک شاعر، گھر سے باہر یہ بس باتیں کرنی تھیں۔ ویسے میری باتیں آپ کو شاید اچھی لگی ہوں، کسی کی اصلاح ہو جائے، میں اسی لیے کچھ نہ کچھ یہ باتیں بھی کر لیتا ہوں۔ تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میں واٹس ایپ نمبر ختم کر چکا ہوں اس وجہ سے کہ موبائل تاب نہیں لا سکتا واٹس ایپ پر، تو میں انسٹاگرام پہ جو ہے نا وہ واٹس ایپ جیسا پوسٹنگ، وائس لنک وغیرہ سب کچھ ویسے ہی ہے، ویڈیو کال، وائس کال سب کچھ ویسے ہی ہو جاتا ہے، تو اس پہ آپ مجھ سے رابطہ کریں۔ میں اس ویڈیو کے نیچے جو ہے نا وہ اپنے انسٹاگرام کا لنک بھی لگا رہا ہوں، وہاں سے آپ نے دیکھ لینا ہے اور فالو بھی کر لینا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر میرے پاس نیا موبائل آ گیا تو اس کے ذریعے میں واٹس ایپ پہ رابطہ بحال رکھوں گا۔ تو بات یہ ہے کہ اگر میری باتیں کسی کو ناگوار گزریں تو میں معذرت چاہتا ہوں، وگرنہ میں بیان کرنے کی الحمدللہ وقت رکھتا ہوں اور بہت کچھ پڑھا ہے، مگر پڑھ لکھ کر کیا کروں؟ کوئی سمجھتا نہیں، سنتا نہیں، کوئی کسی کو سمجھائیں بھی صحیح تو وہ ہم سے بڑے بڑے سمجھانے والے آئے تھے، ان کی ہم سے بڑے بڑے سمجھانے والے آئے، بڑے سمجھانے والے علماء کرام، مفتیان اعظام، فقہاء، علماء، صلحاء، اولیاء آئے سمجھانے کے لیے، تو چند لوگ سمجھتے ہیں، وگرنہ کافی لوگ ہیں جو ادھر سے سنتے ہیں ادھر سے نکال لیتے ہیں، پھر وہ کرتے اپنی ہیں۔ بات وہی ہے نا کہ آج ہم بھی جیسے اپنی کر رہے ہیں، میں بھی جیسے اپنی کر رہا ہوں، کیونکہ میری بھی ایک مجبوری ہے، میں باوجہ مجبوری کر رہا ہوں، وگرنہ میرا بھی یہ کام نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ بس سمجھانے کے لیے میں چاند خاکے بھی پیش کر لیتا ہوں، کچھ نہ کچھ اصلاحی ہوتے ہیں اور کچھ کمیڈین ہوتے ہیں، مزاح میں سمجھا دینا یہ اچھی بات ہے، شاید کہ مزاح میں سمجھ جائیں، سیریس نہ سمجھیں۔ تو بات یہ ہے کہ سیریس بھی نہ لیں آپ، کوئی مسئلہ نہیں، نہیں، آپ کوئی فیٹر پینے والے بچے نہیں ہیں، فیٹر پینے والے بچے بھی سمجھ جاتے ہیں باتوں کو کہ جب کہ کل مجھے ایک آدمی ملا اور میں نے اسے پاگل کہا، اس نے مجھے پاگل کہا، میں نے اسے پاگل کہا، اس نے مجھے پاگل کہا، تو ایک آدمی بیچ میں آ گیا، وہ ہمیں ایک دوسرے کو ملا دیا اور ہم نے ایک دوسرے کو گلے لگا لیا۔ جب کہ ایک دوسرے کو جب گلے لگایا تو پھر وہ تیسرے آدمی نے ہمیں کہا کہ آپ بتائیں کہ آپ دونوں میں سے اب پاگل کون ہے؟ ہم نے کہا ہم دونوں پاگل ہیں۔ انہوں نے کہا کیسے پاگل کیا میں نے آپ کو؟ میں نے کہا ہم جی
वो दूसरा मुझसे पूछ रहा था कि मैं पागल कैसे, आप हैं। मैंने कहा कि हमने आपको गले पहन लिया है और आपने हमें गले पहन लिया है, इसलिए हम दोनों पागल हो गए। फ़ायदा वो अगर कहीं भी कोई रिश्ता करना हो, रिश्तेदारी वाली बात हो, रिश्ता करना हो तो बग़ैर लालच के, कोई किसी किस्म की किसी से लालच ना हो, तब रिश्ता करें। और देने वाला भी ये सोचे कि जी अब जो मैं दे रहा हूँ ना ये इनकी है, वो जाने, उनका काम जाने, वो समझाए। जबकि माँ बाप ख़ुद बेटियों को तरी दे देते हैं समझाने की बजाय। वो कहते हैं नहीं जी नहीं, अगर हमारा दामाद ऐसा करेगा तो हम दामाद को मार देंगे, हम उसको ढकवा देंगे, हम उसको ढकवा देंगे, वो ऐसा करेगा, वो ऐसा करेगा, नहीं करेगा। तो भाई बात यह है कि ख़ुद जो बेटियां हैं ना आपकी, उन्हें ख़ुद समझा दें तो वो ख़ुद ही अपने खावंद को समझा लेते हैं कि जी ऐसा नहीं करना, मैं तो आपकी नौकर हूँ, मैं तो आपकी खात्मा हूँ। वो अपने सामने ना बोले, गाली गलौच ना निकाले, इज़्ज़त करे, एहतराम करे, मोहब्बत करे। अगर औरत अपने मर्द को मोहब्बत, इज़्ज़त, एहतराम ये सब कुछ देती है ना, तो मर्द की ज़रूरत ही नहीं है, मैं दावे से कहता हूँ मर्द की ज़रूरत ही नहीं है कि वो कहीं और भागे, कहीं और पे फ़ोन करे, कहीं और पे कॉल करे, कहीं और से बात करे, नहीं कर सकता। ये सारा कसूर औरत का होता है जो कि मोहब्बत करती नहीं, इज़्ज़त करती नहीं, बातें करती नहीं, बातें उलट करती हैं और बकवासात भी करती हैं और किसी की इज़्ज़त का उनको ख्याल नहीं होता, तो फिर ऐसे ही घर बिगड़ जाते हैं। तो कोशिश क्या करें कि ऐसे घर ना बिगड़ने दें। तो ऐसे घर बिगड़ने से बचाएं, अपनी औलाद को ख़ुद समझाएं और उनके साथ बिल्कुल रहें, उनसे प्यार करें, शफ़क़त करें, उनकी इमदाद करें, लेकिन उनको समझाएं कि अपने घर को घर बनाएं। ये ना हो कि अब फिर दोबारा वापसी घर पे आ जाएं, माँ बाप के घर। माँ बाप के घर कब तक बैठेंगे बेटियाँ? माँ बाप, भाई मेरा क्या वास्ता किसी से, मैं क्यों किसी को गलत कहूँ या मैं किसी को सही कहूँ? सब सही हैं, सब अपनी जगह पे ठीक हैं, मेरा क्या। बात यह है कि मुझे भी तो लोग अब क्या कहते हैं जी, लुफंगा भी कहते हैं, निकम्मा भी कहते हैं, आवारा भी कहते हैं और पता नहीं क्या क्या, कंजर भी कहते हैं। अब तो वो कहते हैं जी खुसरू के साथ भी बैठा होता है, मिरासियों के साथ भी बैठा होता है, नट्टों के साथ भी बैठा होता है। बैठा रहूँ जी, मेरी मर्ज़ी है और आपका इसमें क्या वास्ता है। और दूसरी बात यह है कि आपने घर से गंदम तो नहीं देनी, मैंने अपने बच्चों के लिए कुछ करना है। अगर मैं मजदूरी नहीं कर सकता तो इस काम में आया हूँ तो कोई मसला तो नहीं है, मैं बच्चों के लिए कर रहा हूँ, कोई अपने लिए तो नहीं कर रहा। अपने लिए करूँ ऐसा तो फिर मुझे कहना। तो इसी वजह से बात यह है कि मैं जानूँ मेरा अल्लाह जाने, तो मैं समझाने वाला कौन हूँ और समझने वाले आप कौन हैं। सब भाई भाई हैं, बहन भाई हैं, सब अपनों को अपना बना कर रहना ये कमाल है। बल्कि ये इससे भी बढ़कर ये कमाल है कि गैरों को तो अपना बना लेते हैं मगर अपनों को गैर बना लें, ये कौन सा कमाल है, कौन सी मोहब्बत है, कौन सा जहन है आपका, कौन सा इल्म है आपका? गैरों को अपना बना लें तो ठीक है, अपनों को गैर बना लें नहीं भाई, अपनों को भी अपनाएं और गैरों को भी अपनाएं। कोई गैर नहीं है, कोई अपना नहीं है, सब अपने हैं, सब कोई भी गैर नहीं है, सब औलाद आदम हैं, सब एक ही मालिक की पैदावार हैं। तो इसी के साथ बात मैं फ़नी करना चाहता था लेकिन कुछ बात ही ऐसी आ गई जहन में, तो मैंने कहा कि कोई मसला नहीं, इस वीडियो में बात कर लेता हूँ, शायद किसी का कुछ भला हो जाए। मेरा तो भला होगा, कोई मसला नहीं, मैं जानूँ मेरा। एक बेवा माँ का वाक़या है, मेरे पड़ोस में है, मैं उसका वाक़या सुनाता हूँ। उसका बेटा शादीशुदा होकर अलग थलग हो गया माँ से और माँ को अभी तक वो चेहरा तक भी नहीं दिखाता। माँ तरसती रहती है, आंखों से बैठ गई है, वो आवाज़ तक भी नहीं सुनाता। तो क्या खिदमत करता होगा, क्या कुछ भी नहीं। अब तो वो सदका ज़कात उशर की भी हकदार है वो बेवा माँ, जबकि वो बेटा करने वाला है तो वो क्या है, बीवी के कहने पर लगकर इतना बन चुका है कि वो अपनी माँ को माँ तक नहीं समझा। जबकि बेहतर है कि सबसे ज़्यादा यानी कि आका के बाद पीर व मुर्शिद हैं तो सिर्फ माँ बाप।
جس نے ماں باپ کی قدر کی ہے نا اس نے دونوں جہان میں پا لیا۔ حضرت اویس کرنی سے آپ دیکھ لیں، حضرت بایزید بستامی سے دیکھ لیں، آپ حضرت موہ فقیر سے دیکھ لیں کہ سب نے ماں باپ کی خدمت کی ہے تو پائی ہے نا۔ ماں باپ کی خدمت نہ کرتے تو کون پاتے؟ وہ کس کے مرید ہیں؟ حضرت موہ فقیر صاحب علی پور والے، خیر پور سادات، وہ کس کے مرید ہیں؟ کس سے خلافت لی؟ کس سے انہوں نے وہ اپنا فیض حاصل کیا؟ ماں باپ سے فیض حاصل کیا۔ بھائی اپنے ماں باپ کی عزت کریں، ماں باپ کی جتنی بھی عزت کریں گے تو آپ کی دنیا بھی بنے گی اور آخرت بھی بنے گی۔ اگر آپ اپنے ماں باپ کو اپنی بیوی کے کہنے پر چھوڑ دیں گے تو اچھا نہیں ہے۔ تو بہتر ہے کہ زیادہ نہ صحیح تو تھوڑا بہت تو ماں باپ کی قدر کریں۔ ماں باپ کی قدر جتنا کریں گے اتنا زیادہ فیض ملے گا، اگر جتنا نہیں کریں گے تو پھر یہ تو ہے نا قرض، اگر آج آپ ماں باپ کی نہیں کریں گے تو کل آپ کے بھی کوئی کرنے والا نہیں ہوگا، تو پھر آپ نے بھی ماں باپ بننا ہے۔ تو یہ سوچ کر آپ نے مکافات عمل ہے کہ آپ جیسا کرو گے ویسا۔ 2-4 دن ہو گئے، میں 2-3 دن بعد ایک ویڈیو لگاتا ہوں، بڑی ویڈیو تو ہوتی ہے 10, 11, 12 منٹ کی، لیکن آپ برداشت کر کے مکمل سن لیا کریں، شاید کہ اس میں آپ کا بھلا ہو اور آپ کا فائدہ ہو۔ بہت شکریہ۔ انہی الفاظوں کے ساتھ دیجیے اپنے ہوسٹ، اپنے بھائی، اپنے برادر، اپنے دوست، ہمراز کچھ بھی کو اور فنی کمیڈین نام پھر ملیں گے انشاءاللہ، زندگی رہی تو پھر ملیں گے۔ آپ ہمارے لیے دعا گو ہیں اور ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔